بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 15، اختلاف رائے اور ہمارا رویہ۔ پیارے بچوں، کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ جو چیزیں آپ کو پسند ہیں کیا وہ آپ کے دوستوں کو، ساتھیوں کو اور بہن بھائیوں کو بھی پسند ہیں؟ آپ کا دل کرکٹ کھیلنے کو چاہ رہا ہے تو کیا آپ کے دوستوں کا دل بھی کرکٹ کھیلنے کو چاہتا ہے؟ جی نہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ ہم سب کی اپنی اپنی پسند اور اپنی اپنی ناپسند ہے، اور ہمیں ایک دوسرے کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا چاہیے۔ آؤ سیکھیں۔ ہم اپنے روزمرہ معاملات میں اکثر دیکھتے ہیں کہ کسی ایک معاملے پر لوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہے، وہ کسی ایک بات پر متفق نہیں ہوتے، اسے اختلاف کہتے ہیں۔ بعض اوقات یہ اختلاف بڑھتے بڑھتے جھگڑوں میں بھی بدل جاتے ہیں۔ اگر ہم غور کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اختلافات ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ مثلاً کمرہ جماعت میں آپ کے اور آپ کے ہم جماعتوں کے درمیان بیٹھنے کی جگہوں پر اختلاف ہو جاتا ہے، اور گھروں میں بہن بھائیوں میں چیزوں کے استعمال اور ملکیت پر بھی کبھی کبھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ یہ اختلافات ہوتے کیوں ہیں، اور کیا آپ اپنے ان اختلافات کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اختلافات کی وجوہات۔ اختلاف رائے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ مثلاً غلط فہمی۔ بعض اوقات جو کہا یا سنا جاتا ہے اس کا مطلب غلط لے لیا جاتا ہے یا پھر غلط سمجھا جاتا ہے، اسے غلط فہمی کہتے ہیں، جو تنازع کی وجہ بن سکتا ہے۔ مذاق اڑانا۔ بعض اوقات مذاق میں کہی گئی بات کو سنجیدہ لے لیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ خود غرضی۔ بعض اوقات لوگ خود غرضی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور صرف اپنے فائدے کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ بالکل پرواہ نہیں کرتے کہ اس سے کس کا کیا نقصان ہوا ہے۔ گھر اور اسکول میں تنازع کی وجوہات۔ جب ہم گھر اور اسکول میں ہوتے ہیں تو درج ذیل وجوہات ایسی ہیں جو لڑائی یا تنازع کی وجہ بن سکتی ہیں۔ گھر پر تنازع کی وجوہات: بہن بھائیوں کے ساتھ اپنی چیزیں نہ بانٹنا، بہن بھائیوں کا مذاق اڑانا، اپنی غلطیوں کے لیے گھر کے افراد کو ذمہ دار ٹھہرانا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں یہ چاہوں گی کہ آپ اپنا محاسبہ کریں۔ ذرا دیکھیں، سوچیں، کیا آپ تو اپنے بہن بھائیوں کا مذاق نہیں اڑاتے؟ کیا آپ اپنی چیزیں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ بانٹتے ہیں؟ کیا آپ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی بجائے اپنے بہن بھائیوں کو اس کا سبب قرار دیتے ہیں؟ اسکول پر تنازع کی وجوہات: دوستوں کے ساتھ چیزیں نہ بانٹنا، ہم جماعتوں کا مذاق اڑانا یا ان کو غلط نام سے پکارنا، امتحانات میں نقل کرنا اور اپنی غلطی کے لیے دوسروں کو قصوروار ٹھہرانا۔ جی پیارے بچوں، کیا آپ کے اندر ان میں سے کوئی بری عادت تو نہیں پائی جاتی؟ تنازعات کا حل۔ معاشرے کا امن و سکون قائم رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ اختلافات کو جلد سے جلد حل کیا جائے، چاہے وہ گھر کے افراد کے ساتھ ہوں، اسکول میں ہم جماعتوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ۔ جب تک مسئلہ حل نہیں ہو جاتا ہم تکلیف میں رہتے ہیں۔ مسئلے کو حل کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ مسائل کے حل کا طریقہ کار۔ مسئلے کی پہچان، مسئلہ کیا ہے، اس کی کیا اہمیت ہے۔ مسئلے کا جائزہ، یہ مسئلہ کیوں پیدا ہوا؟ مسئلے کے حل کے لیے عملی قدم، ہمیں اس مسئلے کے بارے میں کیا کرنا چاہیے۔ منصوبے کو عملی جامہ پہنانا، کیا آپ جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں؟ آپ کیسے جانتے ہیں؟ مسئلے کے حل کی تشخیص، کیا ہمارا لاہ عمل کامیاب ہوا؟ اب آگے کیا ہوگا؟ اپنے ارد گرد کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ آپ کو یا آپ کے کسی دوست کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہے تو اس کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ الباقیو انٹرنیشنل امید رکھتا ہے کہ آپ غلط فہمی، مذاق اور خود غرضی کی بنا پر آپس میں اختلافات کو پیدا نہیں ہونے دیں گے، اور اگر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے گا تو باہم مل کر اس کا کوئی حل تلاش کریں گے۔